لیے انف ہوا کرتی تھی، اور اس میں یہ میرا خیال اپنا تجزیہ بھی دیا کرتے ہوتے تھے. میں سب سے پہلے تو رانا سہیل صاحب کو انٹروڈیوس کروں گی. رانا صاحب بہت شکریہ. السلام علیکم. باجی آپ نے اتنے بزی سلاٹ میں سے تھوڑا سا ٹائم دیا. نہیں رانا صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. رانا صاحب، آپ کے احسان کے جناب جلیل الرحمان صاحب آپ کے سنگی ساتھی. میں ابھی بات کر رہی تھی کہ کتنے عرصے کے بعد آپ جلیل صاحب سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ میرا خیال ہے میں یہاں پر 2003 کے بعد اب ہوئی ہے. 2003 کے بعد 20 سال کا وقفہ. جی. اور میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کر رہی تھی کہ محبت میں اور تعلق میں دن، گھنٹے اور منٹ نہیں ہوا کرتے ہوتے. 20 سال کے بعد آپ ملے ان کو، تو کیسے ملے؟ مائک کے قریب آ جائیں. بھائی کیسے ملا؟ میں تو جلیل صاحب سے ویسے ہی ملا جیسے وہاں ملا کرتے تھے، لیکن میں نے کوئی اس طرح کا نہیں. درمیان کی گیپ سارے ختم ہو گئے. مجھے نہیں وہ کوئی احساس کہ اتنی دیر کے بعد ملے یا اتنی دیر کے بعد ملے ہیں. صحیح. اسی طرح سے ملے ہیں، جفی ڈال کے ملے ہیں. بلے بلے. سر، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ تشریف لائے رانا صاحب کے کہے کے اوپر. میرا خیال ہے رانا صاحب زیادہ اچھے طریقے سے انٹروڈیوس کر سکیں گے. باجی انٹروڈیوس کیا کروانا ہے ان کو، یہ سینئرز ہیں. اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جلیل صاحب جنہیں آج کل لکھا جاتا ہے نا وہاں پاکستان میں سینئر کورٹ رپورٹرز، جی، یہ ان کے بھی سینئر ہیں. اچھا. جی. تو جلیل صاحب کا بہت پرانا بیک گراؤنڈ ہے جی جرنلزم کے اندر. یہ میرے ساتھ نہیں، میرے بڑوں کے ساتھ بھی یہ کام کرتے رہے ہیں. جی سر، اب آپ خود بتائیے اپنے بارے میں. جی، میں نے صحافت میں کوئی 33-34 سال ہو گئے ہیں، اور انگریزی جرنلزم کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایجنسی فرانس پریس کا میں لاہور میں 12-13 سال تک ان کا اے ایف پی کا کورسپونڈنٹ رہا ہوں. اور اس کے ساتھ جو جیسے یہاں ریڈیو پہ آ کے آج مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، تو ریڈیو سے بھی میرا تعلق رہا ہے. ریڈیو پاکستان میں بھی مجھے بلایا جاتا تھا بطور مہمان کے طور پہ. ریڈیو کم ٹی وی، لیکن ریڈیو تہران بہت، یعنی کہ 1 دہائی سے زیادہ عرصہ تک کیا. ایک ڈیلی بلیٹن ہوتا تھا 3 منٹ کا، اور 2 منٹ کا کوئی نہ کوئی انٹرویو بھی دیتا تھا. اس سے پیسے بھی اچھے بن جاتے تھے. اور ساتھ ایرانی گورنمنٹ کا ایک ٹی وی ہے، اردو ٹی وی سحر، جی، اس کے لیے بھی چھوٹی سی کوئی ویڈیو بنا کے، کوئی انٹرویو بنا کے بھیجتا تھا. تو یہ سارے کام کیے ہیں، اور مجھے اپنے کام پہ فخر ہے کہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کام کیا، اور سپورٹ پہ جا کے کیا. اور میں سہیل سے بھی اکثر یہی کہتا ہوں، اور تمام دوستوں سے، کہ جو رپورٹر فیلڈ میں جا کے سپورٹ پہ جا کے کام کرے گا، اس کی خبر کسی بھی دوسرے میڈیا سے الگ ہوگی. اس کی انویسٹیگیٹو رپورٹ ہوگی، حقائق صحیح بتائے گا، فگر صحیح بتائے گا. باقی تو شام کو ایک وہ کارٹل سا بن جاتا ہے، دوست ایک دوسرے کے ساتھ ٹیلی فون کرتے ہیں. مثلا کرائم رپورٹر، ابھی کتنے شہر میں مر گئے، اتنے مر گئے جی، اتنے مر گئے، اتنے زخمی ہو گئے، اتنی ڈکیتیاں پڑ گئی. دس از نو جرنلزم. جرنلزم یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ اتنی ڈکیتیاں کیوں ہو رہی ہیں، اتنے قتل کیوں ہو رہے ہیں، اتنی لا اینڈ آرڈر سچویشن کیوں خراب ہے، پولیس کے کیا بنیادی ذمہ داری ہیں، پولیس کیوں ناکام ہو گئی ہے، یہ جرائم کیوں بڑھ رہے ہیں، کیا یہ بے روزگاری کی وجہ سے ہے، یا لاقانونیت بڑھ گئی ہے، یا ہماری عدالتیں اس کی ذمہ دار ہیں کہ عدالتیں چوروں کو، ڈاکوؤں کو، اور جو دہشت گردی جیسے مقدمات میں لوگ ملوث ہیں ان کو سزا نہیں دے پاتے. یہ سارے عوامل ایسے ہیں کہ ان کے اوپر حکومتی سطح کے اوپر بھی اس کے اسباب کا پتہ چلایا جانا چاہیے کہ یہ آخر ملک میں کیوں ہو رہا ہے. ابھی یہاں کینیڈا میں نے آ کے دیکھا ہے کہ ابھی مجھے سہیل صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں عدالتوں میں تو کیس ہی کوئی نہیں ہے. اور آپ لاہور جا کے دیکھیں، کسی عدالت میں چلے جائیں، اور تاریخ پہ تاریخ. ایک انڈین فلم میں یہ ڈائلاگ بولا گیا ہے کہ تاریخ پہ تاریخ، اور یہ ایک حقیقت ہے پاکستانی عدالتوں میں. آپ جائیں گے، جج صاحب ڈیٹ دے دیں گے. یہی حال ہائی کورٹ میں ہے، سپریم کورٹ میں یہی حال ہے. مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا عوامل ہیں، وہ کیا اسباب ہیں کہ لوگ انصاف کے لیے ترستے ہیں، اور جج کیوں نہیں انصاف کر پاتے. سپریم کورٹ پاکستان نے بے شمار مقدمات میں یہ کہا ہے کہ جسٹس
not only be done, it should be seen to have been done, کہ انصاف ہوتا دکھائی دینا چاہیے. تو مجھے انصاف ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. سر ابھی آپ نے ایک لفظ کہا, اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری ذمہ داری معذرت کے ساتھ ہے, جو مجھے جب آپ نے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا سفر, کہ جرنلسٹ وہ ہے جو آن سائٹ جا کے رپورٹ کرتا ہے, اس کی کاز کو بھی شیئر کرتا ہے اور ان تمام ڈیٹا کو شیئر کرتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جرنلسٹس آر ناٹ ڈوئنگ جسٹس ٹو دیئر جاب, کورٹس آر ناٹ ڈوئنگ جسٹس ٹو دیئر جاب. تو پاکستان میں جب ہم پولیٹیکل سینیریوز کو دیکھتے ہیں اور لوگ سنسنی خیز خبریں پڑھنا اور سننا چاہتے ہیں, تو پولیٹیکل نیوز میں تو ہم دیکھتے ہیں رات کے آپ کی عدالتیں اتنی مستعد ہیں کہ رات کے 12 بجے آپ کی عدالت کھلی ہے. کیا بات ہے کہ غریب کھڑا نہیں ہوتا؟ غریب یہ جو ایک کیسز ہوتے ہیں 25 سال 30 سال لوگ مر جاتے ہیں, تو کیوں وہ غریب لوگ ہلکے کتے کی طرح ان کے پیچھے نہیں لگتے کہ بھئی میری قسمت کا بھی فیصلہ کرو؟ کیا وجہ ہے؟ ہمیں دکھنے میں تو جو پولیٹیکل سینیریوز نظر آتے ہیں اس میں تو عدالت بڑی مستعد ہے, اپنی پینشنز لینے میں آپ کے ججز بڑے مستعد ہیں. اب اس کو آپ کور کر دیں. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ رات کے 12 بجے عدالت کھل گئی. دس واز انپریسیڈنٹڈ. دس واز فار دا فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان. سیٹرڈے سنڈیز کو بھی کھلی ہیں. سیٹرڈے سنڈے کو کھلی ہیں. وہ تب کھلی ہیں کہ کسی کی ضمانت کا معاملہ تھا, کسی کو رہا کیا گیا تھا. مگر عام آدمی کے لیے تو عام آدمی کے لیے کبھی نہیں کھلتی. عام آدمی کے لیے تو آپ دیکھیں ان کا جو روسٹر ہے پاکستانی عدلیہ کا, اس میں چاروں جو صوبائی ہائی کورٹ ہے اس میں آپ لاسٹ وہ شامل کر لیں گلگت بلتستان, چاروں صوبائی ہائی کورٹ میں ہفتے کو کیس دائر کیا جا سکتا ہے, کورٹ کی ہیئرنگ نہیں ہوتی. ہفتہ اور اتوار 2 دن سماعت نہیں ہوتی. اسی طرح سپریم کورٹ میں ہفتے اور اتوار کے روز کوئی سماعت نہیں ہوتی. نو کاز لسٹ فار سیٹرڈے اور سنڈے. تو یہ جو رات کو 12 بجے عدالت لگی, میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیف جسٹس پاکستان جو اس وقت تھے انہوں نے خود لگائی تھی. ان کو کہا گیا تھا کہ یہ عدالت لگائیں اور یہ کریں. It was not the decision of by Chief Justice Pakistan at his own level. He was forced to do this. سر ججز ایلیویشن پہ مطمئن ہے جو پاکستان میں طریقہ کار ہے ججز لگانے کا یا لگوانے کا, واٹ ایور یو کین سے, اس سے آپ مطمئن ہیں؟ ویسے آپ پر یہ بھی ایک الزام ہے, ہمارے دور میں ہم لوگ لگاتے رہے ہیں کہ یہ ججز لگوانے میں جلیل صاحب کا بھی کہیں کہیں ہاتھ ہوتا رہا ہے. یہ بات ایسی ہے کہ اب تو موڈ آف ایلیویشن بدل گیا ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ چیف جسٹس صاحب اپنی مرضی کے جو دوست احباب ہوتے تھے, جو رشتہ دار ہوتے تھے, ان میں سے ان کے نام بنا کے ایک فہرست بنا کے گورنر کو بھیجتے تھے. گورنر سے وہ پھر لسٹ چلی جاتی تھی صوبائی گورنمنٹ کا جو پورا چینل ہے استعمال کرنے کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کو, اور وہاں سے نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا تھا. سیکٹری لا نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا تھا. لیکن اب اس میں آئین میں ترمیم کی گئی ہے. اب جو جوڈیشل کمیشن پاکستان ہے اس کی جو فراہم کردہ لسٹ ہے اس کے اوپر جو ہے ایلیویشن ہوتی ہے. بڑی حیرت ہوئی مجھے, آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ یو. آپ نے کہا چیف جسٹس جو رشتہ داروں کی یا دوستوں کی لسٹ بنا, کیا میرٹ کاؤنٹ نہیں کرتا تھا؟ جی میرٹ اگر ہوتا تو یہ کچھ ہوتا جو آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے. اسی سوال کو لے کے آ رہا ہوں کہ جب اس طرح کے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوگی جس طرح سے ہوتی رہی ہے, میں جلیل صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کسی دوسرے کا نہیں, کوئی سیکنڈ ہینڈ نہیں, فرسٹ ہینڈ انفارمیشن شیئر کریں. ہم لوگ آپ کے دور میں ہم آپ کو کرٹیسائز بھی کرتے رہے ہیں, میں ان میں سے ایک ہوں. جب ججز ہوئے تھے ایک نام آیا تھا جج کا, انہوں نے دیا تھا ایک اخبار کے اندر, دی نیوز کے اندر, اور ہم سب لوگ مذاق کر رہے تھے کہ جلیل صاحب آپ نے یہ نام کیسے ڈال دیا. تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ وہ واقعہ بھی بتائیں, جسٹس سرور کا بھی بتائیں کہ یہ کیسے لگے تھے. پھر آپ کو اندازہ ہوگا ہماری جوڈیشری کے اندر یہ زوال کیوں آیا اور کیسے آیا. جی سر, یہ جو ریفرنس دے رہے ہیں بالکل یہ بات حقیقت پہ مبنی ہے کہ ایک روز میں لاہور ہائی کورٹ کے کیانی ہال میں سے گزرا تو وہاں پہ ایک بیرسٹر گروپ ہوتا تھا. اس بیرسٹر گروپ میں ایک بیرسٹر تھے بشیر مجاہد صاحب,
تو مجھے کہنے لگے جلیل صاحب آپ کو اطلاع مل جاتی ہے کہ کون کون سے وکلا کو جج بنایا جا رہا ہے تو ایسا کریں کبھی میرا بھی نام ڈال دیں. یہ بات انہوں نے بھی مذاق میں کہی. تو میں شام کو اس ملاقات کے 1-2 روز بعد مجھے پھر پتہ چلا کہ کچھ لوگوں کو جج بنایا جا رہا ہے. تو میں نے ایز اے جوک ان کا نام بھی اس فہرست میں ڈال دیا. صبح اخبار میں وہ خبر چھپ گئی. خبر سب نے پڑھی. یہ کوئی 11 بجے کا ٹائم تھا جب میں کیانی ہال میں سے گزرا. تو وہ کھڑے ہوئے تو بیرسٹر بشیر مجاہد صاحب اپنی وہ کیانی ہال کے بیچ میں ایک ان کی ٹیبل تھی مخصوص, وہاں پہ بیرسٹر گروپ بیٹھ کے ان سے چائے, سینڈوچ, فنگر بسکٹ کے ساتھ ان کی توازہ کی جا رہی تھی. وہ سارے ان کو مبارکباد دے رہے تھے کہ لو جی آپ کا نام بھی کنسیڈر ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا یار یہ تو مذاق ہے. مذاق میں جلیل صاحب نے میرا نام ڈال دیا ہے. انہوں نے کہا جی اب تو نام پڑ گیا مذاق میں, ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں ایڈیشنل اٹارنی جنرل چودھری فاروق احمد صاحب. وہ اس وقت اٹارنی جنرل تھے. یہ سارا گروپ اٹھا, 10-12 وکیل اٹھ کے چودھری فاروق کے دفتر میں چلے گئے. ان سے کہا کہ جی بشیر مجاہد صاحب بیرسٹر تو ہیں ہی بھی اور کوالیفائڈ بھی ہیں, اب ان کا نام اخبار میں آ گیا, چلیں آپ بھی آگے بھیج دیں. تو انہوں نے ان کا نام بھی آگے بھیج دیا اینڈ ہی واز ایلیویٹڈ. وہ 5 سال جج رہے اور بڑے اچھے جج رہے. اچھا شریف آدمی تھے. سر آپ نے ابھی میں آپ کی جب بات کر رہی ہوں, یو آر اے ویری نون پرسن. پاکستان کی ریپرزنٹیشن آواز کی لہروں کے اوپر آپ نے ایران, ترکی, تہران ہر جگہ کی, ایران اور تہران میں کی. آپ نے لکھا بھی بہت, انگریزی کے اخباروں کے بیچ میں لکھا. آپ جرنلزم, میں ابھی ریسنٹلی ان دنوں میں جن جرنلسٹ کو دیکھتی ہوں, آپ سوچئے گا کہ ایک نفرت کا جو مجھے بازار گرم نظر آ رہا ہے. یعنی بیٹا اور باپ دست و گریبان ہیں. مجھے لگتا ہے اس میں جرنلسٹ نے بڑا رول پلے کیا ہے. اور جرنلسٹ میں جب میں بات کرتا ہوں, آئی ایم ناٹ اگینسٹ اینی باڈی. جاوید چودھری صاحب بہت خوبصورت لکھتے ہیں, بڑی کتابیں لکھیں, بڑی دنیا میں چرچا بھی ان کا. یہاں تک ہم نے پڑھا کہ وہ آرٹیکل لکھتے ہیں اور جناب ملک صاحب, ریاض ملک صاحب جو ہیں ان کو پے کرتے ہیں. وہ جنہوں اخبار کی بات کریں, اخبار میں آپ کے جاوید چودھری پیسہ لے کے ان کے لیے آرٹیکل لکھتے ہیں. اور وہ اس آدمی کی نائیونیس کہ اس نے ان کو پیسہ پے کیا تو انہوں نے اپنا لکھا ہوا جو ان کے نام سے آرٹیکل چھپا ہوا تھا وہی آرٹیکل انہوں نے ان کو بھیج دیا, جس کی ان کو بیک لیش ملی جو ریاض ملک صاحب کو. آپ یعنی وہ شخص جو نیگیٹو یلو جرنلزم, آئی تھنک سو, آئی مائٹ بی رانگ, کیونکہ تحریریں تو وہ بڑی کمال کی لکھتے ہیں, مگر پرسنالٹی وائز جب میں ان کا رول دیکھتی ہوں تو مجھے کہیں کنسٹرکٹیو رول وہ نظر نہیں آتا جس قلم کی اللہ نے قسم کھائی تھی. ویئر ایز یو, جنوں کو رانا صاحب اور آپ کے سینئرز بھی سینئر مانتے ہیں اور آپ کی بات کا پاس عدلیہ تک میں رکھا گیا, آپ کو میں نے کبھی اخباروں, ٹی وی میں, پاکستان میں نہیں دیکھا. آپ میں نے وہ, آپ کی گردن میں نے وہ سریا نہیں دیکھا. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ آپ نے تو صرف ایک نام لیا, جاوید چودھری صاحب کا. یہ ایسے تو درجنوں ہیں. ان کی جو خبریں ہوتی ہیں, جو کالم ہوتے ہیں, وہ اس کے پیچھے بہت سارے عوامل ہیں. ان سے لکھوایا جاتا ہے اور ان کو ادائیگی کی جاتی ہے. تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں. اب تو پیڈ جرنلزم ہو رہا ہے, پیڈ کالم ہے کہا جاتا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کے حالات پوری دنیا کو معلوم ہے کہ اکنامکلی, پولیٹیکلی بہت خراب ہے. اس قدر خراب ہیں کہ ہر کوئی دعا مانگ رہا ہے کہ یہ ملک سلامت سالم رہے, اس کی سالمیت اور بقا کا سوال ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ سارے جرنلسٹ خاموش ہیں. کیا ہو گیا ان کو؟ ایک تو یہ ہے کہ کنٹرول انہیں کیا جا رہا ہے. یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے, مگر سر یہ تو بہت غلط کہ ہے. ایک سینسرشپ ہے جو دکھائی نہیں دے رہی, کنٹرول میڈیا کیا گیا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو کچھ لکھا جا رہا ہے, کسی کی حمد و ثنا میں, کسی کی
حمایت میں جو لکھا جا رہا ہے جی. یا کسی کے خلاف جو لکھا جا رہا ہے وہ سارا پیڈ ہے, پیڈ مٹیریل ہے. سر جلیل صاحب جو باجی کویشچن کرنا چاہتی ہیں, اگر اس میں دوسرے الفاظ میں کروں کہ کیا جرنلسٹ کو زیب دیتا ہے کہ کہیں پہ بھی پارٹی بنے؟ جرنلسٹ کو پارٹی نہیں بننا چاہیے. جرنلسٹ شوڈ ابو آل دیز ناسٹی تھنگس. جناب باجوہ صاحب نے جرنلسٹ کے ساتھ بیٹھ کے سنا ہے, وہ اپنی نوکری کو, اپنی تنخواہ کو کمپیئر کیا کرتے تھے جرنلسٹ کے ساتھ, اور مجھے پتہ چلا ہے کہ دیر آر ان پاکستان جو ایسے جرنلسٹ بھی ہیں جو کہ مہینے کا کروڑ روپیہ کماتے ہیں. تو کون پے کرتا ہے ان کو کروڑ؟ کیا بلیک میلنگ از مین؟ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ پاکستان کے تقریباً 3 4 5 6 ایسے جرنلسٹ ہیں جن کی ماہانہ آمدنی 8-10 کروڑ یا 20 کروڑ تک بھی ہے. وہ سارے ان کے جو پروگرام ہیں وہ کمرشل ہیں, اس میں جو کمرشل اشتہارات ہیں اس کا حصہ بھی انہیں ملتا ہے, اس لیے ان کی جو تنخواہ ہے وہ کروڑوں میں ہے. جی میں کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہا, آپ خود دیکھیے کہ جو 1 گھنٹے کا پروگرام ہے اس میں جو کمرشل ہے, ایک اگر 60 منٹ کا پروگرام ہے تو اس میں تقریباً 25-30 منٹ کا کمرشل ہے. کمرشل کا بھی سپلٹ لیتے ہیں وہ جو ادارے کو جا رہا ہے, آمدنی جا رہی ہے, اس میں سے بھی ان کا شیئر ہے. مگر سر ٹیلی ویژنس کی تو واچنگ بڑی, جب سے یہ جو میڈیا واچ آئی ہے اس کے بعد آپ دیکھیے گا جیو کی سبسکرپشن بہت کم ہوئی ہے, باقیوں کی بڑی کم ہوئی ہے, کیونکہ زیادہ تر لوگ ویلاگس کی طرف چلے گئے ہیں. یہ آپ نے ایک بڑی اچھی بات کہی. اس میں جو آپ نے ہر ادارے میں, خواہ وہ الیکٹرانک میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا ہے, وہاں پہ جو میڈیا کے لاز ہیں ان کے تحت ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز ہونا چاہیے جو ہر کانٹینٹ دیکھے کہ یہ اس میں کوئی ایسی قابل اعتراض بات تو نہیں ہے جو کہ آن ایئر ہو رہی ہے یا چھپنے کے لیے جا رہی ہے. یہاں پہ وہ خرابی ہے جس کا ابھی تک نوٹس نہیں لیا گیا, اور یہ قانون کی خلاف ورزی. جلیل صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو جرنلسٹ ہے اس کو سرکاری نوکریاں لینی چاہیے؟ جی جرنلسٹ سرکاری نوکری لے رہے ہیں, اور جرنلسٹ سرکار سے پلاٹ لے رہے ہیں. نہیں مگر کیا ہونا چاہیے؟ نہیں, ایسا نہیں, بالکل نہیں ہونا چاہیے. تو آپ لوگ سٹینڈ کیوں نہیں لیتے؟ کیا سٹینڈ لیں گے مجھے بتائیں. آپ چاہتی ہیں کہ مجھے اٹھا لیا جائے؟ اٹھا لیا جائے سے مجھے خیال آیا, آج پاکستان کے ایک جرنلسٹ ہیں, میں ان کا ایک پروگرام, مجھے اس شخص پہ پیار بھی آیا, اچھا بھی لگا, منصور صاحب, پورا نام پتہ نہیں کیا, منصور علی خان, وہ مل کے آئے ہیں. دیکھیے جی ذاتی اختلاف ہو سکتا ہے, یہ جرنلسٹ کو میں قصوروار ٹھہراتی ہوں, آپ جرنلسٹ کو اور میں پولیٹیشنز کو. میں تو روز یہی روتی ہوں کہ باپ کو بیٹے سے, بہن کو بھائی سے, بہنوں کو دوستوں سے جدا کر دیا پولرائزیشن, اور اس میں رول پلے کیا آپ کے ویلاگز نے, اس میں رول پلے کیا آپ کے پولیٹیشنز نے بائی کر لی آپ کے جرنلسٹ, ان کی تحریروں سے, ان کی تقریروں سے, ان کے الفاظ سے, ان کی سینسیشنل انفارمیشن سے ہمارے درمیان گیپس آ گئے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آج میں منصور علی خان کو سن رہی تھی, انہوں نے کامران, کیا نام ہے, عمران ریاض صاحب کا, انہوں نے کہا میرا نظریاتی اختلاف اس سے ضرور ہے اور کل بھی ہوگا, مگر جب میں اس کو ملا تو میں یہ اس کی حالت نہیں ہے, وہ ایک انسان ہے, مگر دس از what the journalism of Pakistan is today. اگر لوگ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور یہ کہیں گے کہ یس دیکھا فیئر آ گیا اور سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا, تو کل کے دن کے بیچ میں میرے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے, کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اب یہاں آپ کی کوئی ایسوسیشن, وائی ڈونٹ دے ورک ٹوگیدر ٹو ایلیمینیٹ دوز بلیک شیپس جو جرنلزم کو بدنام کر رہے ہیں, جو پیسہ لے کے غلط نیوز کرتے ہوئے, رشتوں کو ڈیوائڈ کرتے ہوئے پولرائزیشن کا باعث ہیں. جواب سے پہلے تھوڑا سا میں بتا دوں ایک بات, جو آپ بلیک شیپس کی بات کر رہے ہیں نا کہ ان کو ٹیک اوے کریں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلیک شیپس نے وائٹ شیپس کو باہر نکال دیا ہوا ہے. بلیک شیپس کا ہولڈ ہے وہاں پر, پاکستان کے جرنلزم میں بلیک شیپس کا ہولڈ ہے. کیوں سر آپ کیا فرمائیں گے؟
یہ انہوں نے واپس بھی جانا ہے, تسی تے اتنے بیٹھے ہو. رانا سہیل صاحب کی بات بالکل درست ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ میڈیا کی بات کر رہی ہیں, جرنلسٹوں کی بات کر رہی ہیں, میں آپ ہی سے سوال کرتا ہوں, آپ یہ بتائیے کہ پاکستان میں وہ کون سا میڈیا ہے, وہ کون سا اخبار ہے جو آزاد ہے؟ جب مالکان یہ اخبار تو آزاد نہیں تھے. مجھے تو خواب کی طرح یاد آتا ہے, ہم اسٹوڈنٹ تھے, آئی تھنک سو گریڈ 12ویں کی اسٹوڈنٹ تھی ضیاء الحق کے دور میں, مگر اس میں کیا تھا کہ اخبار کی نا وہ وائٹ آ جایا کرتا تھا, سینسرڈ نیوز ہوتی تھی, ٹھیک ہے, ہمیں پتہ تھا کہ بھئی یہ سینسرڈ نیوز ہے. پھر مشرف کے دور میں بھی ہوا, ایسا ضرور ہوا ہوگا, کیونکہ مشرف صاحب کا ایک لفظ تھا کہ ہمیں مارنے والے غیر نہیں ہمارے اپنے ہیں, جس میں انہوں نے صحافیوں کی طرف اشارہ کیا تھا. میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ کیوں آپ لوگ اکٹھے نہیں ہوتے؟ آپ کا نام اتنا نہیں میں نے سنا جتنا میں نے جاوید چودھری کا نام سنا, آپ کا نام میں نے اتنا نہیں سنا جتنا میں نے کسی ایکس وائی زیڈ کا, اور وہ بہت ہی چیخیں بار بار کے کہتا ہے وی دا جرنلسٹ, ہم جرنلسٹ ہیں, باقی سارے الو کے پٹے ہیں. یہ میں نے آپ کو ابھی عرض کیا ہے کہ یہ ایک تو ہے پلانٹڈ جرنلزم, ایک ہے فیئر جرنلزم. تو فیئر جرنلزم تو اب ختم ہو گیا جی. ابھی آپ کسی بھی, میں ایک بڑے ادارے میں نے کام کیا ہے, تو میں نے ایک بار ایک امریکن اسکول کے خلاف خبر دی, تو مجھے مالک کا فون آ گیا کہ جلیل صاحب یہ آپ نے خبر دے دی ہے. میں نے کہا جی میں نے ہائی کورٹ کے حوالے سے خبر دی ہے. انہوں نے کہا یار آپ چھپ تو گئی ہے لیکن نیکسٹ ٹائم آپ احتیاط کریں. تو کسی بھی ادارے کے خلاف یا کسی انڈیویجول کے خلاف, کسی ٹائکون کے خلاف جب آپ خبر دیں گے, وہ خبر مالک میڈیا تک پہنچائی جاتی ہے, وہاں سے کلیئر ہو کے آتی ہے, پھر وہاں پہ مالکان کا جو انٹرسٹ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اگر مالک کا انٹرسٹ ہو کہ اس کو رگڑا لگانا ہے تو وہ خبر لگے گی, اگر مالک کا انٹرسٹ ہے کہ یہ خبر نہیں لگنی چاہیے تو نہیں لگے گی. اب ان حالات میں آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں میڈیا کتنا آزاد ہے. جی 20-25 سال پہلے جب میں وہاں پر تھا, اس وقت بھی یہ ہوا تھا کہ ایک ہمارا رپورٹر تھا کیسر کھوکھر, اس نے سیکلوں کا ایک ہے جی وہاں پر وہ پلانٹ ہے کوئی وہاں پر بنتے ہیں اس کے کیا ٹرانسفارمرز. یہ کیسر کھوکھر صاحب کو میں نے ہی جرنلزم میں انڈکٹ کیا, یہ لاہور سے نکل کے شدرہ کی طرف جاتے ہوئے اس نے ان کے خلاف خبر دے دی. انہوں نے کہا جی جو ریجیکٹڈ ہے نا ان کے ٹرانسفارمرز, اس وقت میں بات کر رہا ہوں کہ ان کو گورنمنٹ پنجاب نے بائے کر لیا ان سے, یہ کیوں کیا گیا؟ اس کی بڑی آنیسٹ رپورٹنگ تھی, اس کی سزا اس کو یہ ملی کہ اس کو جاب سے نکال دیا گیا, ادارے نے جاب سے نکالا. ابھی مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ میں نے 88-89 میں ایک خبر دی کہ شیخ زید ہاسپٹل میں بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں کتنے سال پہلے کی خبر ہے, اور وہاں کروڑوں روپے کے گھپلے ہوئے ہیں. پورے ڈاکومنٹس کے ساتھ خبر دی. نیشن میں تھا میں, اور عارف نظامی صاحب ایڈیٹر تھے. عارف نظامی صاحب نے خبر دیکھی, کہا کہ یہ بہت اچھی ہے, کل لگ جائے گی. اگلے روز نہیں لگی. 2-3 روز جب خبر نہیں لگی تو میں عارف نظامی صاحب کے پاس گیا. میں نے کہا سر وہ میری خبر نہیں لگی. وہ کہتے ہیں جلیل صاحب بیٹھے ہیں, مجھے چائے پلائی. کہنے لگے کہ اسی ہاسپٹل میں میرا چھوٹا بھائی شعیب نظامی ہے غالباً, وہ وہاں پہ ڈاکٹر ہے. یہ خبر چھپے گی اس کے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا. اس لیے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں, اور آپ سے خوش بھی ہوں گے آپ نے خبر نکال لی. اب آپ نے کسی اور اخبار کو خبر نہ بیچی ہو؟ وہ میں دیتا تو ان کو پتہ چل جانا تھا کہ یہ خبر میری تھی, اور میں نے کسی اور میں بھی نہیں چھپنی تھی. وہاں کوئی نہ کوئی کسی کا لنک ہونا تھا. خبر چھاپنے کا یہ جو سمجھتے ہیں نا لوگ کہ خبر رک سکتی ہے, جو گورنمنٹ آف پاکستان یا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ جو بھی نام دیں گے, اگر وہ سمجھتے ہیں خبر چھپ سکتی ہے, 30 سال پہلے کی ہسٹری بتا رہا ہوں, یہ خبر نہیں روک سکتے, خبر نہیں چھپ سکتی. اس وقت بھی ٹیکنالوجی جب اتنی عام نہیں تھی. ایک خبر کا حوالہ دے رہا ہوں, یہ شخص سامنے بیٹھے ہیں. ایک خبر کے اوپر ہائی کورٹ نے آرڈر دیا کہ ناٹ ٹو بی رپورٹڈ فار, اتنا لکھ دیتی کورٹ, ناٹ ٹو بی رپورٹڈ فار. ہم نہیں دے سکتے تھے, ختم ہو گئی. اسی خبر کو اب ہم نے چھاپا, اگلے دن اخبار میں چھپی, اور سب اخباروں میں چھپی. وہ کیسے چھپی؟
وہ اس طرح چھپی. نام وہ خبر ہم نے جلیل صاحب کو دی, جلیل صاحب نے ریڈیو تہران کو دی, ریڈیو تہران سے چلی, ہم نے ریڈیو تہران سے کیری کی, ریڈیو تہران کے حوالے سے ہر اخبار میں وہ خبر چھپی. جو ریڈیو تہران آپ نے اتنی زندگی کو ایسے گنوا دیا, ڈو یو ریگریٹ سم ویئر کہ آپ کی قیمت کوئی لگی ہے پاکستان میں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ میرا ضمیر مطمئن ہے. آئی ایم ویری کمفرٹیبل, آئی ہیو نو ریگریٹ. آپ مطلب ہے وہ جو پلاٹس ملے بڑے بڑے ٹائکونز کی طرف سے, سنا ہے کہ پاکستان میں جرنلسٹ کے لیے پلاٹس ہیں, بلکہ کینیڈا میں بھی بعض جرنلسٹ رہتے ہیں جنہوں نے پلاٹ وہاں لیے ہوئے ہیں. ارحان صاحب میں غلط تو نہیں کہہ رہی؟ جو ٹائکون والی بات ہے وہ آپ کی بالکل درست ہے. آپ کو ملا پلاٹ؟ ان سے نہیں لیا, لیکن جو لاہور پریس کلب کی اسکیم تھی اس میں میں نے لیا, اور انہوں نے اپنا فورگو کیا جی, انہوں نے چھوڑ دیا. یہ بڑی فخر کی بات ہے میرے لیے کہ انہوں نے سمجھا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. ایم اے نیازی صاحب میرے کولیگ رہے ہیں اور ابھی بھی انگریزی میں کالم لکھتے ہیں. رحمان صاحب آپ نے بہت اچھا کیا. یہ کسی نے بڑی پیاری لفظ کہی تھی کہ یہ پیسہ ایسی چیز ہے کہ یہ جو پیٹ کی ہوس ہے نا, یہ جو پیٹ کی مٹی یہ ختم نہیں ہوتی. نہیں جی, کہتے ہیں کہ یہ پیٹ کی ہوس کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی. قبر کی مٹی ہے, بالکل قبر کی مٹی بھر سکتی. میں نے یہ بات کبھی کس سے شیئر نہیں کی, جلیل صاحب چونکہ جانتے ہیں. اچھا, آپ کو پلاٹ ملا تھا, یو لیٹ اٹ گو؟ نہیں, بس جب میں کوالیفائی کرنا الگ بات ہے, جب میں وہاں پہ رہنا ہی نہیں, جب میں نے اپنا فیوچر کینیڈا میں اڈاپٹ کر لیا تو نہیں, مگر بہت سے لوگ جو یہاں رہتے ہیں انہوں نے وہاں کے پریس کلب میں بھی اپنا نام شام دیا ہوا ہے تو پلاٹ لے لیتے ہیں. سو یو ور نیور انٹرسٹڈ ان دس؟ نہیں باجی, میں اللہ کا شکر ہے, کیونکہ جب میں وہاں پہ رہنا ہی نہیں تو میں وہ پلاٹ کیوں لوں. میں نے تو خود کہا تھا پریزیڈنٹ انصاری سے, جو ارشد انصاری تھے, میں نے خود ان کا بھی فون آیا تھا, میں نے کہا کہ میں نے جب آپٹ کر لیا کینیڈا کو, یہ میرا پلاٹ آگے کسی کو دے دیں جو بھی آگے آ رہا ہے, جو نئے آ رہے ہیں. اچھا, اس میں میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کوئی ایسا جرنلسٹ جس کے پاس واقعتاً کوئی گھر نہیں ہے, کوئی پلاٹ نہیں ہے, اس کو ملنا چاہیے. اگر اس کو حکومت کی طرف سے مل رہا ہے کسی اسکیم کے تحت, کسی لا کے تحت, تو وہ لے لے. لیکن یہ نہیں کہ میں لاہور میں بھی پلاٹ لے لوں اور میں اسلام آباد میں 2-3 پلاٹ لے لوں. لاہور میں ایسے جرنلسٹ تھے, اب میں کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہا کہ میں لیتا ہوں. حسن نثار نے فیصل آباد میں لیا, حسن نثار نے لاہور میں لیا, حسن نثار نے اسلام آباد میں لیا. ایک صاحب اس دنیا میں نہیں رہے, انہوں نے 18 پلاٹ لیے تھے, بیوی کے نام, بیٹوں کے نام, تو وہ بھی چلے گئے, رہے کیوں نہ پھر یہ مر گئے. دس از ویری انفارچونیٹ. Did he realize کہ he will die? نو, سب کچھ چھوڑ گئے یہیں پہ جی. سر آپ نے کہا کہ آپ ایک بات, یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جب ہم کور کرتے تھے جی, تو میں اور رانا سہیل صاحب بہت قریب تھے بے نظیر بھٹو کے. تو زرداری صاحب نے اور مجھے بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا کہ جلیل صاحب ڈو یو وانٹ اینی کائنڈ آف فیور فرام. سنا ہے زرداری صاحب یاروں کے یار ہیں. تو میں نے کہا سر تھینک یو ویری مچ. انہوں نے بھی کہا شکریہ. آپ نے نہیں لیا جی. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اب رانا صاحب کی بات کرتے ہیں تو آپ نے اپنی زندگی, وہ کہتے ہیں نہیں عمر گزری ایسی دشت کی سیاہی میں, اور واقعی سیاہی کالا لکھ کے. آسمہ شیرازی صاحب ہے تو بہت بعد آئی ہیں آپ کے, بہت بعد آئی ہیں, ان کے بارے میں تو پتہ چلا ہے حج اسٹیٹس از چینجڈ. حج اور عمرے بہت کیے انہوں نے. نہیں تو وہ کہتی ہیں کہ حج کرنا تو میرا ٹھیک ہے جی, گورنمنٹ نے کرایا, ہمارا کرنا حق بنتا تھا. انہوں نے کہا جی اٹ واز اے برائب اینڈ اٹ واز ہر انٹرویو. تو واٹ ڈو یو سے کہ ویئر ڈو یو پٹ یور سیلف کہ جونیئرز ہو کیم اینڈ ہو سولڈ دیئر فیورز ٹو پولیٹیشنس. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ جب نواز شریف صاحب جلا وطن ہونے کے بعد پاکستان لینڈ کیا انہوں نے, تو آئی واز دا فرسٹ جرنلسٹ جنہوں نے ایئرپورٹ پہ ان کا انٹرویو کیا. باقی میڈیا تو پاس نہیں گیا. سو I met him as a correspondent of AFP. میں نے ان سے انٹرویو کیا, بڑا قریب سے دیکھا, بلکہ آپ سے بھی زیادہ میں قریب ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا. ماشاءاللہ میاں صاحب بڑے سرخ سفید, بالکل کندھاری انار کی طرح تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ میاں صاحب یہ آپ ڈیل کے تحت پاکستان آئے ہیں, تو آپ یقین کیجئے 1-2 منٹ تک میں ان کے جواب کا انتظار کرتا رہا. He had to make his words. تو انہوں نے کہا یار چھوڑو سوال ہے کی کیا, اور کوئی گل پوچھو.
پھر ان سے میں نے پوچھا کہ کیا آپ نے کوئی کمٹمنٹ کی ہے کہ اب یو ول ڈو دس اینڈ ناٹ ٹو ڈو دس، تو اس پہ بھی وہ خاموش رہے. تو یہ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ہمارا میڈیا نہ تو غیر جانبدار ہے اور نہ ہی فیئر ہے. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے. اور ایک اور بات، آج کل پاکستان میں میڈیا کے حالات اتنے خراب ہیں کہ سوائے 4-5 اداروں کے باقی جتنے ادارے ہیں ان میں تنخواہ تو کسی کو ملتی نہیں. جب تنخواہ نہیں ملے گی، آنے جانے کا پیٹرول نہیں ملے گا، وہ جرنلسٹ اپنی بقا کے لیے کیا کچھ نہیں کرے گا. اس کو خود آپ اندازہ کر لیجئے. یہ جو یوٹیوبرز ایک مشروم کے طور پہ ابھر کے سامنے آ گئے ہیں، یہ جاتے ہیں کیمرہ پکڑ کے لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں اور اس سے اپنی یہ کینیڈا میں بھی یہ بلیک میلنگ ہے. وہ ایک ٹریول ایجنسی، مشتاق صاحب شاید آپ جانتے ہی ہوں گے، انہوں نے یہ ٹریول ایجنسی شروع کی تھی، وہی بھی پولیٹیکل گراؤنڈ کے. تو کہتے جی ایک جرنلسٹ ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جی ایڈ دے دیو، نہیں تو پھر تمہیں پتہ. یہ کہتے میں نا انگریزی میں ہی بات کیا کرتا ہوتا تھا، تو میں انگریزی میں بات کرتا تھا. جب اس نے یہ لفظ کہا تو میں نام بھی لے رہی ہوں مشتاق، پتہ نہیں مشتاق صاحب، ٹھیک ہے، ان کی ٹریول ایجنسی کا کیا نام تھا؟ ٹریول ایجنسی کا لینا نا کشمیری کمیونٹی. نہیں مشتاق نہیں، کنگ ٹریول نہیں، پگاں والے، مشتاق پگاں والے، مشتاق پگاں والے. ان کی ٹریول ایجنسی کھولی تھی. ان کی وہ پاکستان کے ایک اسپیکر تھے، وہ ان کی گرینڈ اوپننگ پہ آئے تھے. ان کی تھی ڈنڈاس اور ہائی وے 10 کی نکر پہ نارتھ. نہیں تو وہ نکل گئی نا، اس جرنلسٹ کو نہیں دی. ٹھیک ہے. وہ جی جرنلسٹ نے انہوں جا کے کیا کہتا ہے کہ دیکھ نہیں دیں گے. میرا خیال ہے سرفراز نواز کی ٹل لگائی پیپلز پارٹی کی نا، کہتا انہیں اتنا کیا. تو بس اس کے بعد میں تو نکل آیا پنجابی میں اور میں نے اپنے عملے کو کہا اے کھڑکی کھولو نو تو تھلے سوٹ. ہاں جی ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا مگر یہ جی بلیک میلنگ آپ کے جو جرنلسٹ ہیں وہ یہاں بھی کرتے ہیں. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پاکستانی باجی ایتھے کننے کے مارکیٹ کننے کے بلیک میلنگ کر لیں گے. ایوی گل صحیح ہے. اچھا ایک چیز کا آپ نوٹس، مگر میں ان کو انٹیلیجنٹ کہتی ہوں جو لوگ یہ بلیک میلنگ کرتے ہیں. ابھی میں پاکستانی پلے تو نہیں دیکھتا، لیکن مجھے بتایا گیا کہ یہ جو پاکستان کے جتنے پرائیویٹ چینل ہیں جی، یہ جو کچھ ڈرامے دکھا رہے ہیں پلیز، اس کی ایک مثال دیتا ہوں. سسر اور بہو، ان میں معاشقہ ہو رہا ہے. تو ابھی آپ کہہ رہی تھے نا کہ یہ میڈیا نے پوری فیملی جو ہے ان میں گند ڈال دیا. تو یہ دیکھیں نا، اس پہ چیک اینڈ بیلنس ہے، پیمرا کے قوانین موجود ہیں. مگر پیمرا، اچھا میں اس کے ٹاپک پہ بات کرنا چاہتی ہوں. میں اس پہ ٹاپک پہ قدوس ختم کر دی. میں اس ٹاپک پہ بات کرتی ہوں. ول ٹیک اے کمرشل بریک بیکاز ہمارا ٹاپ آف دا آور کا وقت 10 منٹ اوور ہے. ہم